ہم تو دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، اہل علم میں بھی بڑی حسدیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو علمی نعمت ملے، اس کو علم دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس کا مطالعہ اچھا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، بلا کی ذہانت ہے، تو اس کے بھی حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ بلا کا بندہ ذہین ہو اور بہت زیادہ علم جس کے پاس ہو، اس کے بھی حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ ہر ذی نعمت سے حسد کی جاتی ہے، ہر ذی نعمت سے حسد کی جاتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، جس کے پاس جو نعمت ہوگی اس سے بندے حسد کریں گے، یہ طے۔ تو اپنی نعمتوں کو بلا وجہ دکھانا بھی نہیں چاہیے، اپنی نعمتوں کو بلا وجہ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ اسٹیٹس پر لگا رہے ہوتے ہیں، آج ہم نے یہ لیا ہے، آج ہم نے نئی گاڑی لی ہے، آج ہم نے یہ بنوایا ہے۔ ارے بھائی کیا ضرورت ہے اپنی نعمتیں دکھانے کی؟ بس صحیح ہے کہ فیملی والوں کو پتہ چل گیا دنیا جہاں کو دکھا رہے ہیں، تو پھر پرچی پہنچ جاتی ہے ایسے لوگوں کے پاس۔ بلا لو اپنے در پر اب تو غم خانہ بدوشوں کو۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کہ یہ حاضری کا دن ہے، اور اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اصول اور قواعد بیان فرمائے ہیں، اور آیات بینات، واضح اور روشن آیتیں نازل فرمائی۔ بالکل واضح، یعنی واضح اور روشن آیتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پڑھے گا سمجھ جائے گا، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں اتنی روشن ہیں، واضح ہیں۔ انا انزلنا علیک قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے آیتوں کو واضح کر دیا، روشن کر دیا سمجھنے والوں کے لیے۔ تو جو ان آیات کو سمجھ کر پڑھے گا، اب چونکہ ہم عجمی ہیں، عربی تو ہے نہیں، ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ قرآن بھیجا ہی سمجھنے کے لیے، اگر یہ سمجھ میں نہ آتا تو پھر قرآن ہدایت کا سامان کیسے بنتا؟ تو پڑھنے والا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گا۔ اب قرآن مجید میں ایک عام جو خرابی اور برائی انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور ازل سے ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، جب سے انسان کی پیدائش ہوئی، اور انسان کی ایک فطرت ہے کہ جو چیز اس کے پاس موجود نہیں ہوتی، سامنے والے کے پاس موجود ہو، جو نعمت اس کو حاصل نہیں ہوتی وہ سامنے والے کے پاس حاصل ہو، سامنے دیکھ رہا ہو کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، تو انسان فطری طور پر تشویش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دو کنڈیشن ہوتی ہیں انسان کی، اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ سامنے والے کی نعمت سے جلتا ہے، حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جیلیسی آ جاتی ہے کہ اس کو کیوں مل گیا، یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا، یار مجھے نہیں ملا، مجھ میں ایسی کیا کمی تھی، یہ تو مجھ کو ملنا چاہیے تھی، یہ اسے کیسے مل گئی، یہ انعام اسے کیسے مل گیا، اس کا تو میں حقدار تھا، یہ عہدہ اس کو کیسے مل گیا، اس کا تو میں حقدار تھا۔ تو ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز جو میرے پاس نہیں ہے سامنے والے کے پاس موجود ہے، تو عام طور پہ پہلی کنڈیشن انسان کی یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس کو حسد میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر وہ اپنی حسد کی آگ جلا کر اس میں جلتا ہی رہتا ہے۔ حسد کو انگلش میں کہتے ہیں جیلیسی، وہ جیلس رہتا ہے، اس کا دشمن بن جاتا ہے، پھر یہ حسد انسان کو دشمنی پر اتار دیتی ہے، اور دشمنی انسان کو قتل کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کئی قتل دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں، کئی دشمنیاں ایسی ہیں کہ جو صرف حسد کی، اس کے پیچھے آپ جائیں گے تو پیچھے حسد ہوگی، جیلیسی ہوگی، پھر حسد انسان کو تکبر میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں حسد جو ہے نا، یہ کئی گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے، کئی برائیوں میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے حسد۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ بیماری جس کے اندر پیدا ہو گئی حسد کی، جیلیسی کی، تو خود وہ اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور وہ جل جل کر اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے، اپنی صحت کو بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ کیونکہ آپ جس سے جل رہے ہیں اس کو تو اور نعمتیں مل رہی ہیں، وہ مزے میں گھوم رہا ہے، آپ جلے جا رہے ہیں، آپ سلگے جا رہے ہیں،
آپ حسد میں مرے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی صحت ڈیمیج ہوتی ہے، کئیوں کو بلڈ پریشر کا مرض لگ جاتا ہے، کئیوں کو اس حسد کی وجہ سے، اس جیلیسی کی وجہ سے شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، کیونکہ جلن جس کو ہو جائے، جس کو یہ جیلیسی کا مرض لگ جائے تو بڑی مشکلوں سے جان چھوڑتا ہے۔ تو ایک فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ اچھا، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے دشمن ہے، دشمن کو وہ نعمت مل گئی، مجھے نہیں ملی، پھر تو اور حسد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو دیا ہے اس پر بندے کو راضی رہنا چاہیے، سامنے والے کو بھلے سونے کا پہاڑ کیوں نہ مل جائے، بندے کے اندر اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں اس پر خوش ہوں، اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے بندے میں۔ سامنے والے کے پاس گاڑیاں دیکھ کر تو یہ دنیاوی نعمتیں دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے اور اپنی طرف نظر کرنا چاہیے۔ تو ایک کنڈیشن تو بندے کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سامنے والے کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے، اس کا مالی رہن سہن دیکھتا ہے، مالداری دیکھتا ہے، اس کا گھر دیکھتا ہے کہ یار جھوپڑی سے یہ گھر میں آ گیا، گھر سے دوسرا گھر ہو گیا، سائیکل سے موٹر سائیکل پر آ گیا، موٹر سائیکل سے کار لے لی، ارے تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی، وہ جانے، اس کا کام جانے، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ یہ حسد ہے۔ حسد کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ ارے یار یہ تو پہلے سائیکل چلاتا تھا، اب گاڑی کیسے لے لی؟ ارے بھائی بندے کی لاٹری لگی ہوگی، کہیں بی سی ڈالی ہوئی ہوگی، کہیں وراثت میں اس کو حصہ ملا ہوگا، کوئی ماں باپ نے ہیلپ کر دی ہوگی، بہت سارے ذرائع، لیکن بدگمانی انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، آخرت تباہ کر دیتی ہے۔ تو ایک کنڈیشن، پہلی کنڈیشن عام طور پہ یہی ہوتی ہے کہ جب سامنے والے کے پاس بندہ کوئی نعمت دیکھتا ہے، کوئی اس کی جو اس کو حاصل نہیں ہوتی، جو اس کو نہیں مل پاتی، تو پھر وہ حسد پر آمادہ ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو حسد میں، بغض میں، کینے میں اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ مذموم ہے، اس کو منع کیا گیا۔ اور دوسری کنڈیشن وہ اچھی ہے کہ جب آپ سامنے والے کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں، اس کے پاس ایسی نعمت دیکھتے ہیں جو آپ کو حاصل نہیں ہے، تو پھر انسان یہ تمنا کرے کہ یا اللہ جو اس کو دیا ہے، اس کی بڑے نعمت اس کے پاس رہے، مجھے بھی ایسی عطا فرما۔ اس کی تعریف کی گئی ہے، یہ ہے غبطہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غبطہ، رشک کرنا۔ یہ مذموم نہیں ہے، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دین یا دنیا کی جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے، اس پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ علم کی نعمت، ہم تو دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، اہل علم میں بھی بڑی حسدیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو علمی نعمت ملے، اس کو علم دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس کا مطالعہ اچھا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، بلا کی ذہانت ہے، تو اس کے بھی حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ بلا کا بندہ ذہین ہو اور بہت زیادہ علم جس کے پاس ہو، اس کے بھی حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ ہر ذی نعمت سے حسد کی جاتی ہے، ہر ذی نعمت سے حسد کی جاتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، جس کے پاس جو نعمت ہوگی اس سے بندے حسد کریں گے، یہ طے۔ تو اپنی نعمتوں کو بلا وجہ دکھانا بھی نہیں چاہیے، اپنی نعمتوں کو بلا وجہ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ اسٹیٹس پر لگا رہے ہوتے ہیں، آج ہم نے یہ لیا ہے، آج ہم نے نئی گاڑی لی ہے، آج ہم نے یہ بنوایا ہے۔ ارے بھائی کیا ضرورت ہے اپنی نعمتیں دکھانے کی؟ بس صحیح ہے کہ فیملی والوں کو پتہ چل گیا دنیا جہاں کو دکھا رہے ہیں، تو پھر پرچی پہنچ جاتی ہے ایسے لوگوں کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ رشک کرنا یہ منع نہیں ہے کہ بندہ سامنے والے کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور یہ دعا کرے یا اللہ مجھے بھی عطا فرما، میرے بھائی کو دی ہے، اس میں بھی برکت ہو اور مجھے بھی ایسی نعمت میں سے حصہ عطا فرما۔ تو یہ غبطہ ہے۔ اس کی بڑی پیاری مثال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت میراث نازل ہوئی تو اس میں مردوں کا حصہ عورتوں کے حصے کے مقابلے میں دگنا رکھا گیا۔ وراثت میں مردوں کا حصہ جو ہے، مردوں کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ عورتوں کے حصے سے دگنا ہے۔ مرد کے 2 حصے ہیں اور عورت کا، میت نے کوئی ترکہ چھوڑا تو بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جو مرد حضرات تھے وہ مرد حضرات کہنے لگے کہ ہمیں وراثت میں دگنا حصہ ملا ہے، تو امید ہے اللہ آخرت میں بھی ہمیں دگنا حصہ عطا فرمائے گا، ہمیں آخرت میں بھی ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اب عورتوں نے سنا تو عورتوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے وراثت میں اگر ہمیں کم دیا ہے تو امید ہے آخرت کا عذاب بھی ہمیں کم ملے گا۔ انہوں نے بھی ٹکا کے جواب دیا بھائی، مردوں نے کیا بولا؟ جب ہمیں دنیا میں زیادہ ملا ہے تو آخرت میں بھی زیادہ ملے گا۔ یہ عورتوں کو سنانے کے لیے جب آیت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت میراث کا حکم بیان فرمایا کہ بھائی مردوں کو دگنا ملے گا عورتوں کے مقابلے میں، مردوں کے 2 حصے ہیں اور عورت کا 1 حصہ ہے۔ عورت کو میراث سے محروم نہیں کیا، ورنہ اہل عرب تو عورت کو میراث میں شامل ہی نہیں کرتے تھے، عورت کو وراثت ہی نہیں دیتے تھے، لیکن اسلام نے عورت کو میراث میں حصہ دار بنایا۔ لیکن فرق یہ رکھا کہ مردوں کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ تو مردوں نے گھمنڈ میں آ کر، ناز میں آ کر یہ کہا کہ جب ہمیں دنیا میں 2 حصے ملے ہیں، دگنا ملا ہے، تو عورتوں کے مقابلے میں آخرت میں بھی ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔
تو پھر عورتوں نے بھی جواب دیا کہ پھر ہمیں آخرت میں عذاب بھی کم ملے گا. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ، کہ اس کی تمنا نہ کرو جس کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا. تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی تو اب اس کی بے جا تمنا نہ کرو کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے. یہ اس کو فضیلت ملی ہے، اس کو نعمت ملی ہے، اس کو فضل ملا ہے، اس کی تمنا نہ کرو کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے. مردوں کے لیے ان کے اعمال میں سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال میں سے حصہ ہے. تو فرمایا کہ ایسی بے جا تمنائیں نہ کرو اور ایک دوسرے کو اس بات پر شرمندہ نہ کرو، بلکہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہر ایک اپنے رب کا فضل کا سوال کرے. کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی ہے وہ عین حکمت کے مطابق دی. اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے اور کس کو کیا فضیلت دینی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اس میں اپنا دل چھوٹا نہ کریں کہ مردوں کو دگنا ملا، بلکہ عورتوں نے سوال کیا کر کہ جب لوگ جہاد کے لیے روانہ ہو رہے تو جہاد میں کون جاتے ہیں؟ مرد جاتے ہیں. عورتیں، بچے اور بوڑھے جہاد میں نہیں جاتے. جنگ لڑنے کے لیے کون جاتے ہیں؟ مرد جاتے ہیں. تو عورتوں نے بالخصوص حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر ہم بھی مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد میں جاتے، وہ مردوں کی طرح لڑتے اگر اللہ ہمیں بھی مرد بناتا. تو یہ ایک تمنا کا اظہار تھا، اللہ کی تخلیق پر کوئی اعتراض نہیں تھا. ایک تمنا ہوتی ہے کہ کاش میں صحت یاب ہوتا تو میں بھی روزے رکھتا، یہ تمنا ہے نا. بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے نا بیماری. لیکن ایک بندہ تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی حج پر جاتا، یہ تمنا اچھی ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمنا کی کاش ہم بھی مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد پر جاتے، ثواب پاتے، شہید ہوتے تو ڈائریکٹ جنت میں جاتے. تو اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، کہ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے. تو فرمایا کہ مردوں کا عمل یہ ہے کہ وہ جہاد میں جا کے، میدان میں جا کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے، اللہ ان کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر شہید ہو جائیں تو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کی پاکیزگی اور اپنی شوہر کی عزت کی حفاظت کریں، اس کی فرما برداری کریں، تو ان کو بھی جہاد کا ثواب دیا جائے گا. گھر میں رہتے ہوئے جہاد کا ثواب ملے گا عورتوں کو. اگر وہ مردوں کے جانے کے بعد، میدان جہاد میں جانے کے بعد اپنے بچوں کی اور اپنی عزت کی اور اس کی امانت کی حفاظت کریں اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں تو فرمایا ان کو جہاد کا ثواب ملے گا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم ارشاد فرمایا. تو دل بندے کا صبر اسی وقت کرتا ہے، دل کو صبر اسی وقت آتا ہے، دل کو قرار اسی وقت ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے دیے پر راضی رہے. ورنہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں کی انتہا کو پہنچ جائے. کسی کو بھی ساری نعمتیں مل جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان اتنا حریص ہے، اس کو جو ملے گی وہ دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری مل جائے گی تیسری نعمت کی تمنا کرے گا، تیسری مل جائے گی چوتھی نعمت کی تمنا کرے گا. تو انسان کبھی رکے گا ہی نہیں، کبھی رک ہی نہیں سکتا، اور وہ ہر نعمت کو دوسری نعمت سے کم سمجھے گا. جب اس کو وہ نعمت مل جائے گی تو اس کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی دوسری نعمت کے مقابلے میں جو اس کو ابھی نہیں ملی، تو کبھی بھی دل سکون نہیں پائے گا. اس کو حدیث میں یوں بیان فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں تو پھر بھی وہ تیسری کی تمنا کرے گا، تب بھی وہ تیسری کی تمنا. تو دل تو کہیں رک ہی نہیں سکتا، رکے گا تو اس بات پر رکے گا اور اس بات پر روکنا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہے، جو اللہ نے دیا. ہاں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ایفرٹ کرے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، وہ منع نہیں ہے، لیکن شکوہ شکایت یہ اسلام میں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ بندے کے بعد جو ہے اس کا تو شکر ادا نہیں کر رہا، سامنے والے کی نعمتوں کو دیکھ کر، سامنے والے کے گھر کو دیکھ کر اپنی جھوپڑی کو آگ لگا رہا ہے. جو اللہ نے دیا اس پر صبر. ایک بندہ مالدار ہے، اللہ نے مال دیا ہے لیکن وہ خوبصورتی نہیں دی، خوبصورت نہیں ہے، اس کی آنکھ میں عیب ہے، اس کی بولنے میں عیب ہے،
اب وہ ساری زندگی یہی پیٹتا رہے کہ میں خوبصورت کیوں نہیں ہوں، خوبصورت کی نہیں ہوں، تو وہ بتاؤ زندگی سکون سے گزار سکے گا؟ جبکہ اللہ نے اس کو مالدار بنایا ہے، لیکن وہ اسی کو روتا رہے کہ میں خوبصورت کیوں نہیں ہوں، میری زبان میں لکنت کیوں ہے، میں ایک ٹانگ سے لنگڑا کیوں ہوں۔ اللہ نے مالدار بنا، بھائی جو نعمت ملی ہے اس کا شکر ادا کر۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن ہے بڑا خوبصورت، اب وہ خوبصورت بندہ صرف اسی بات کو لے کر روتا رہے ساری زندگی کہ میں مالدار کیوں نہیں ہوں، میں پیسے والا کیوں نہیں ہوں، تو وہ زندگی کبھی بھی سکون میں نہیں گزار سکتا۔ کوئی بھی بندہ ہر نعمت کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، اور بہت ساری اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو بندے کا دل قرار اسی وقت پائے گا، صبر اسی وقت پائے گا کہ جب بندہ بولے جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہو، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ آپ دیکھیں کیسا آپ کو سکون ملتا ہے، کیسا قرار ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت کو حقیر جانو۔ بندہ جب اوپر ہی دیکھتا رہے گا تو وہ نیچے دیکھنے کا ٹائم ملے گا اس کو، پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا کہ یار میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے 2 پاؤں دیے بھائی چلانے کے لیے سائیکل، ان سے پوچھو کہ جن کے پاس 2 پاؤں نہیں ہے، جن کے پاس 2 ہاتھ نہیں ہے، 1 آنکھ نہیں ہے، اچھا سب کچھ ہے، زبان میں لکنت ہے، حقلاہٹ ہے، کتنی ساری نعمت ہیں، لیکن اس پر بھی ان کو صبر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بولتے ہوئے حقلاتا ہے تو کم از کم بولتا تو ہے، گونگا تو نہیں ہے۔ یعنی بندہ سوچتا رہے کہ جو اللہ نے جس کو جیسا بنایا نا عین حکمت کے مطابق بنایا، اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کس کو غریب رکھا، اس میں کیا حکمت تھی اس کو پتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اس کو مال دے دیا جاتا تو یہ شرابی بن جاتا، یہ زانی بن جاتا، اس کو مال دے دیا جاتا تو یہ گناہوں کا بازار گرم کر دیتا۔ اللہ نے غریب رکھا، حکمت تھی کہ بندہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، صبح جاتا ہے کام کاج کر کے رات کو آ جاتا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا گناہ کرنے کا۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، حکمت تھی کہ اگر یہ غریب ہوتا تو ڈاکہ ڈالتا، قتل کرتا، تو اللہ نے مال دے دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، بندے کو چاہیے جو اس نے بنایا جیسے بنایا اس کی رضا پر راضی رہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان فرمایا کہ ایسی تمنائیں نہ کرو کہ تم ایک دوسرے کے پاس موجود نعمتوں پر جیلیسی کرو، حسد کرو، حسد نہ کرو، بلکہ کیا فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ فرماتا ہے اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو۔ یہ وہ کمال کی آیت ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کوئی کتنا ہی بڑا مجاہد، متقی، پرہیزگار کیوں نہ ہو، اور کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، سب اللہ کے فضل کے سوالی، کیونکہ اگر یہ اللہ کا فضل مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ کیونکہ بڑا سا بڑا متقی، بڑے سے بڑا پرہیزگار بھی اگر جنت میں جائے گا نا تو وہ اپنے عمل سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ تو پھر ہم کیوں نہ اللہ کا فضل طلب کریں، کیوں نہ اللہ کے فضل کا سوال کریں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ جنت کا سوال کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیری جنت طلب کر رہا ہے، تجھ سے جنت کا سوال ہی ہے۔ اللہ کو اس کا سوال اتنا پسند آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو جنت دے دو۔ ایک بندہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں یہ کیا مانگ رہا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو پتہ ہے میں جہنم سے پناہ دینے والا ہوں، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو جہنم سے پناہ دی، اس کو جہنم سے آزاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت بھی دینے والا ہے، جہنم سے پناہ بھی دینے والا ہے، تو اللہ سے اس کا فضل طلب کرنا چاہیے، اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا جنت میں، اس کی جنت میں داخلہ اس کے فضل سے ہوگا۔ کوئی بھی، نبی پاک نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کی رحمت ہوگی بھلے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بندہ مسلمان ہو کر دنیا سے گیا، شرط یہ کہ کفر پر نہ مرا ہو، کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائے، یعنی ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ ایک شرعی مسئلہ بھی یہاں سمجھا دوں کہ اگر کسی نے کلمہ نہ بھی پڑھا مرتے وقت تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہو کر دنیا سے گیا، کیونکہ موت کی سختی کی وجہ سے بعض اوقات زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو جو مسلمان تھا اور وہ خاموشی سے دنیا سے چلا گیا تو اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا۔ اور ایک تلقین کا طریقہ بھی ہوتا ہے، لوگ مردے سے بول رہے تھے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، یہ درست نہیں ہے۔ مرنے والے سے یہ نہیں بولتے کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے، اس کو یہ نہیں بولو کلمہ پڑھو، خدا نہ خواستہ اس کے منہ سے کچھ اور نکل گیا، لوگ سمجھیں گے لے بھائی اس نے کفر بک دیا۔ تو تلقین کا جو دنیا سے جا رہا ہے اس کو ہم کہیں گے نہیں بلکہ اس کے سامنے ذکر کریں گے، کلمہ پڑھیں گے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جب وہ سنے گا تو پھر وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ یہ طریقہ ہے مرنے والے کے پاس تلقین کرنے کا، کہ آپ اس کے سامنے ذکر شروع کر دیں، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، گواہی دینا شروع کر دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تیز تیز آواز میں، تو وہ سنے گا اور کلمہ پڑھنا کیا شروع کر دے گا۔ تو جو دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا، اب یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون ایمان کی حالت سے گیا اور کون کفر کی حالت میں گیا، یہ ہم کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے۔ ہاں، جو دنیا میں مسلمان تھا اس کو مسلمان ہی کہیں گے، اور جو دنیا میں کافر تھا اس کو کافر ہی کہیں گے، کیونکہ حکم ظاہر پر لگتا ہے۔ تو اب اللہ کی رحمت اس کو مل گئی، شرط یہ ہے کہ وہ دنیا سے جب جائے تو اپنا ایمان سلامت لے کر جائے، تو تھوڑی سی بھی رحمت اللہ کی مل گئی نا، جنت میں چلا جائے گا بندہ۔ اور ایمان سلامت لے جانے کے لیے اعمال صالحہ بہت ضروری ہیں۔ اعمال صالحہ کے بعد ایسا یہ اعمال صالحہ کے بغیر جنت کی خواہش رکھنا، جیسا کہ جنگ میں بغیر ہتھیار کے پہنچ کر فتح یاب ہو کر لوٹنے کی خواہش رکھنا، کہ بھائی میں بغیر بس خالی جا رہا ہوں اور کافروں کو مار کر ہی آؤں گا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر کھائے پیے زندہ رہنے کی تمنا کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اعمال صالحہ کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں، ایمان والی زندگی، ایمان کی زندگی۔ اور ایمانی زندگی کو دوام اور استقامت جب ہی ملتی ہے جب بندہ نیک عمل کرے اور گناہوں کو چھوڑے۔ آپ بولو میں گناہ بھی کرتا رہوں، سود بھی چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نمازیں بھی تو پڑھ رہا ہوں، جیسے ہم حج پر گئے اس طرح کے افراد بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے 40 دن سرکاری طور پر جائیں تو 40 دن ملتے ہیں آپ کو، 30 دن مکے میں اور 10 دن 8 دن مدینے میں، تو ایک بے تکلفی ہو جاتی ہے۔ ہم 2-3 قتل کر آیا، ابھی ہم جو ہے نا بس معافی مانگنے آئے، ابھی 2-3 قتل کر آیا بندہ، بولا بھائی معافی مانگنے آیا ہوں، بس معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ مجھے۔ میں نے کہا بھائی تو ان سے معافی مانگی جن کا بندہ تم نے قتل کیا۔ بولا کیا ضرورت ہے، انہوں نے ہمارا بندہ مار دیا، یہ کون سی معافی ہے؟ جب تک آپ دیت عطا نہ کریں، یا قصاص کا ایک ہوتا ہے سلسلہ، چلو قصاص نہیں تو دیت، یہ ورثاء کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ بندہ مار کے تم بولو بھائی بھاڑ میں جائے، بس ہم جائیں گے حج کرنے اور جا کے معافی مانگ لیں گے، تو یہ معافی نہیں ہے۔ پہلے ورثاء کو راضی کرنا پڑے گا جو جس کا تم نے بندہ مارا ہے، پھر کہیں جا کر توبہ کی کوئی صورت نکلے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ بہت ضروری ہے۔ اور اعمال صالحہ بندہ جب اختیار کرے گا جب بندہ گناہوں کو چھوڑے گا۔ بولے میں گناہ بھی کرتا رہوں، میرا سارا معاملہ بھی چلتا رہے اور نیکیاں بھی کرتا رہوں، یہ کیسے قبول ہوں گی نیکیاں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کا ایک لقمہ کھانے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا۔ ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، مطلب زنا کیا۔ اب یہ کیسے پوسیبل ہے کہ بندہ سود بھی چلتا رہے اور نیک اعمال بھی قبول ہوتے رہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ گناہوں کو چھوڑیں گے تو اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ نیک اعمال کرنا، دوسرا گناہوں کو چھوڑنا، یہ ضروری ہے، گناہوں کو چھوڑنا، پھر بندہ ایمان کی زندگی جیتا ہے اور دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، تھوڑی سی بھی رحمت پھر اللہ کی مل گئی، بندہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بھی، جب سرکار نے فرمایا کہ کوئی بھی تم میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت ہوگی تو جنت میں جاؤ گے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، لیکن سنو اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے، اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ رکھا ہے، تو جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔